کہ آپ لوگ مدرسوں کو چھوڑ دیں، چندہ دینا بند کر دیں، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ مدرسوں میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کی تنخواہ بند ہو جائے گی، تو ان میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی کسی اور چیز کی دکان کھول لے گا، ان کی روزی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ مگر آپ کے بچے، یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، آپ کے بچے 50 سال میں یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے اور ہندو ہوں گے۔ یہ بات اتنا ہی بڑا آدمی کہہ سکتا تھا، ہم نقل کر سکتے ہیں، مگر ایک تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں۔ 50 سال کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ کر دو یہ کام، 5 سال بھی نہیں لگیں گے اولادوں کے مرتد ہونے میں۔ یہ کوئی ہم مزے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ سچائی ہے جو انتہائی تلخ سچائی ہے مگر حقیقت ہے۔ آپ پر احسان نہیں جتاتے، یہ بات بھی یاد رکھیں، غلط فہمی دور کر لیں۔ علماء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پر احسان جتائیں، احسان تو سب پر اللہ کا ہے۔ ہم پر بھی اللہ کا احسان ہے، آپ پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیں وہ اس کی سعادت ہے۔ مجھے یاد آئی حدیث، اور یہ بچے بھی سن لیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ۔ اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود تو سمجھتے ہیں نا، بیج ڈالا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر ان کو دوسری جگہ لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے پود لگاتے رہیں گے، یعنی قیامت تک، جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ یہ بالکل الفاظ ہیں حدیث کے۔ علماء نے کہا کہ اس پود کا مصداق، کسی نے کہا مجاہدین ہیں، کسی نے کہا محدثین ہیں، کسی نے کہا فقہاء ہیں، کسی نے کہا مفسرین ہیں، کسی نے کہا طلباء ہیں۔ علامہ نووی نے کہا کہ سبھی مصداق ہیں، کیا مشکل ہے؟ دین کا کام کرنے والے سارے لوگ اس کا مصداق ہیں۔ تو طلباء کے لیے یہ فضیلت اور خوشخبری ہے، علماء کے لیے خوشخبری ہے، ائمہ مساجد کے لیے خوشخبری ہے، دین کا کام کرنے والے سارے طبقوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پود ہیں جن کو اللہ اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں۔